اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بروج کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے۔ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ بے ایمان تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے، اور جو چاہے وہ کر گزرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا، جب صدیق اکبر کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اب مرے تب مرے اب مرے، تو کسی نے پوچھا کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے انی فعال لما ارید، میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ مطلب یہ تھا کہ معاملہ طبیبیوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اللہ ہی اب میرا طبیب، اور اللہ ہی جو چاہے وہ کرے گا۔ جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ تعالی ہی کرنے والا ہے۔ اور پہلے آیت میں جو پڑھا گیا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ اس لیے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستانا نہیں چاہیے، بلکہ کسی مذہب والے کو بھی خواہ ستانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی آتے تھے، بے ایمان آتے تھے، سب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اخلاق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔